بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ آج ہے ایپیسوڈ نمبر 62۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے دوست، ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو تمام تر لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال میں کیا چل رہا ہے۔ کافی ہنگامی صورتحال رہی ہے پچھلے چند گھنٹوں میں۔ پچھلے ویک جو ہم نے پروگرام کیا تھا، جب نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی۔ اب نمبر گیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ 2 روز پہلے جو کاف لیگ ہے اس نے وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کا جو عہدہ ہے وہ آفر کیا گیا ہے، جو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو حکومت کی ایک اور اتحادی جماعت جس کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، انہوں نے جو ہے آج اپوزیشن کے ساتھ الحاق کر لیا اور اپنی راہیں جدا کر لی ہیں حکومت کے ساتھ۔ کافی کروشل مومنٹ ہے، کافی کرنچ ٹائم ہے پاکستان کی سیاسی جو ٹائمنگ ہے اس حوالے سے، اور اس کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا ملک پر اندرونی طور پر بیرونی طور پر کتنا زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے سلمان بھائی سے۔ دوسری چیز یہ کہ جس خط کا ذکر کیا پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے جلسے میں، جو انہوں نے اتوار والے دن جلسہ کیا تھا، اور ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا وہ، تو اس میں انہوں نے خط کا ذکر کیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے جو کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے ہے، اور اس خط کو انہوں نے دکھایا نہیں عوام کو، کیونکہ وہ ایک فارن پالیسی کی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں اس وجہ سے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ فارن پالیسی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ تو یہ کیا چیزیں تھیں، کیا معاملات تھے، اور یہ کتنے لوگوں کہ اب جو شکلیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، کتنے لوگ ایکسپوز ہوں گے، اس بارے میں میں سلمان بھائی سے جاننا چاہوں گا۔ سلمان بھائی کیا کہیے گا پوری صورتحال پہ؟ جی عمر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کئی شکلیں اب سامنے آئیں گی، اور انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، مطلب انٹرنل اور ایکسٹرنل فورم پہ آپ سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ آ ہی گئے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں۔ میں شروع وہاں سے کرتا ہوں، جو ایم کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، کہ بیسیکلی دس از اے شیم لیس ڈسپلے آف برزن اپورچونزم۔ میری نظر میں یہ ایک موقع پرستی ہے، ایک موقع دیکھا آپ نے جب آپ ایک ڈیسائزو موومنٹ پہ ہیں، 3.5 سال سے آپ ساتھ ہیں، اور آپ نے ایک موقع دیکھا بلیک میل کرنے کا پولیٹیکل، اور اس میں آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور ایک دفعہ پھر یوز ہو گئے ایم پاکستان، ایک دفعہ پھر یوز ہو گئی، مارک مائی ورڈز، اور ان کو بہت جلد اس پہ ریگریٹ ہوگا۔ چند مہینوں کی بات ہے، آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ یہ ایک دفعہ پھر یوز ہوئے ہیں، پچھلے 15 سال میں انہوں نے جو کیا ہے، اب آج ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا، وہی کی وہی چیز انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے، اور ایک دفعہ پھر یوز ہو گئے۔ کاف لیگ کا جہاں تک بات ہے، کاف لیگ نے بھی کوشش کری، اور یار آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا ہو سکتا ہے کہ بزدار کی قربانی دینی پڑ جائے، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو اس وقت جو جی خبر بالکل تھی ہے یاد کہ عمران خان صاحب منع کر رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی پاسبلٹی ہے، اور وہی ہوا کہ بزدار کو جو ہے ان کی قربانی دینی پڑی، اور ایم نے آپ کو پتہ ہے 3.5 سال ساتھ چلنے کے باوجود 2-3 وزارتیں آپ کو پتہ ہے وہ مانگی ہیں انہوں نے، وہی بلیک میلنگ کی ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ بٹرے کیا ہے، تو کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ان کے ووٹرز کے ساتھ، وہ آپ کو آنے والے الیکشن میں پتہ لگ جائے گا، اور جو ووٹرز ہیں وہ پھر اس کا اسی حساب سے جواب دیں گے انشاءاللہ اگلے جو ہے الیکشن میں۔ بہرحال انہوں نے اپنے ووٹر سے بٹرے کیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے بالکل کروشل مومنٹ پہ پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا ہے، اور 3.5 سال رہ کر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ آج چلے گئے، اور چند وزارتیں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہ فریجائل سا سیٹ اپ ہے، اور یہ نکاح جو ہے پیپلز پارٹی سے ایم کا، وہ بیسیکلی بہت ہی مختصر نوعیت کا ہوگا، وہ آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا۔ تو یہ تو ہو گئی بالکل لیٹسٹ والی بات۔ جو ٹاپک آج ہمارا ہے کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہے وہ بہت سارے چہرے بے نقاب اور پلیئر بے نقاب ہونے والے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جس خط کا ذکر کیا اور لہرایا اپنے اتوار والے جو ہے وہ خطاب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے جو کنٹینٹس ہیں انہوں نے وہ شیئر نہیں کیے، وہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے ہی کابینہ میں بھی سب کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کا آپ اندازہ لگا دیں سینسٹیوٹی کا، انہوں نے اپنی کابینہ میں بھی سب کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک انفارمیشن وارفیئر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اور اس پروگرام کے توسط سے ہم پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرانا چاہیں گے اپنے ویورز کو, ناظرین کو, کہ کیا ہم نہیں کہتے تھے آپ کو کہ آپ انفارمیشن ایج میں ہیں, اور ہر ایجوکیٹڈ پاکستانی کی ذمہ داری ہے اس انفارمیشن ایج میں اپنا حصہ ڈالے اور ریاست کی حفاظت کرے. آپ کو یہ ساری سی باتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ کل کی سی باتیں ہیں, ہم ایک سال سے اوپر سے یہ باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں, اور آج وہ ساری کی ساری اسی طرح انفولڈ ہو رہی ہیں. اسی خط کے حوالے سے فیک خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں سرکولیٹ ہو رہا ہے اس نام سے کہ بھائی یہ والا خط ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے, حالانکہ وہ فیک خط ہے. اور آپ کے ہی میڈیا میں سے کچھ سیگمنٹ, آپ کا ہی میڈیا کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے انڈین ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں, لوگ ایسے بھی ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر وہ انٹرویو دیکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ جو ہمارے موصوف ہیں وہ انڈین بندے ہیں اور جو انڈین اینکر ہے وہ پاکستانی ہے. مطلب اس قدر نفرت اور زہر جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں ہے ریاست کے خلاف. تو وہ یہ سب ایٹ ڈسپلے ہے. جو انفارمیشن پیرلل انفارمیشن وارفیئر کے جو فورم پہ سب کچھ چل رہا ہے وہاں آپ اپنا حصہ ڈالنا ہے اور ڈالتے چلے جائیں. اور دوسری بات, جس خط کی جو بات ہے, اب عمران خان صاحب کو, جب عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ ہم نے اعلیٰ عسکری قیادت سے یہ ٹاپ براس جو ہے آپ کی کنٹری کی اس سے شیئر کر چکے ہیں جب انہوں نے بولا تھا, اور اب انہوں نے عدلیہ کو بھی پیشکش کی ہے کل کہ جو اسد عمر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی کل, انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو بھی ہم دکھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چیف جسٹس کو یہ خط دکھائیں گے تو وہ وہی والی بات ہے کہ وہ کوئی فورینسک ایکسپرٹ تو ہے نہیں, یعنی وہ پیپر سیاہی اور جو لیٹر ہیڈ ہے وہ تو اس کو نہیں ویریفائی کر سکتے. اس کے لیے ان کو بھی کچھ اداروں سے مدد لینی پڑے گی, وہی بات گھوم پھر کے آپ کے اداروں کے پاس آئے گی. تو یہ کام جو ہے وہ جتنی جلدی کر لیا جائے اتنا بہتر ہے. اس سے پہلے کہ دیکھیں جو ٹرمپ کارڈ ہے, ہم بات کرتے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کی سلیو میں کچھ کارڈز ہیں, ان میں سے جو مین کارڈ تھا نا انہوں نے اس دن دکھایا یہ لیٹر کی شکل میں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ لیٹر ثابت ہو جائے گا یا آئی ایس پی آر آ کے اس پہ کوئی پریس کانفرنس کر دے, یا اس کے اوپر جب چیف جسٹس کو دکھائیں گے, چیف جسٹس بولیں گے یار مجھے صرف اس کی اوتھینٹسٹی کنفرم کرنی ہے, وہ فورن آفس کو بلائیں گے, انٹیلیجنس والوں کو بلائیں گے, جو بھی جو ماہر ہیں فورینسک جو آڈٹ کر سکیں اس لیٹر کا اور جو کنفرم کر سکیں اس کی اوتھینٹسٹی, وہ کنفرم کرائیں گے, وہ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے اور یہ ہے, اور اس طرح کی دھمکی آمیز چیز آئی ہے جس کا تعلق تحریک عدم اعتماد سے. 7 تاریخ کو خط آیا ہے, 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں ٹائمنگ کا, اور پہلے سے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا, یعنی ان کو پہلے سے بتایا ہوا تھا, پہلے سے پورا گراؤنڈ بنایا ہوا تھا, اور 7 تاریخ کو لیٹر آیا اور 8 تاریخ کو. تو ان کی آپ دیکھ رہے تھے اپوزیشن اکثر یہ بات بول رہی تھی کہ پہلے چیزیں طے ہو چکی ہیں, چیزیں طے ہو چکی ہیں, چیزیں طے ہو چکی ہیں, چیزیں طے ہو چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. یہ 2 باتیں آپ نے ان لوگوں سے سنی ہوں گی, چیزیں طے ہو چکی ہیں اور اپوزیشن نیوٹرل ہے. تو آپ ذرا ڈاٹس ملائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں کہیں اور طے ہو چکی تھی اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جس کو ہم آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ نیوٹرل تھی. تو آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر, تو اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ طاؤس و شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر, ان کا ایک شعر ہے, اس پہ میں نے اس کی انالوجی یوز کرتے ہم نے کہا ہے کہ قومی مفاد اول اور غیر جانبداری آخر. یعنی قومی مفاد کو آپ کو پریفیئر کرنا ہے اور غیر جانبداری یعنی جو نیوٹرلٹی ہے وہ آخر میں آئے گی پھر, کیونکہ جب قومی مفاد آپ ریاست کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ چور اچکوں کو جیتتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مطلب کس اسپرٹ میں, کس نیشنل اسپرٹ میں ایک انسان دیکھ سکتا ہے یہ چیز ہوتے ہوئے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے ویورز کو آج انوائٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ نیچے جاتے ہوئے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اپنی نیشنل اسپرٹ میں, اور آپ ریاست کے وفادار کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کس اسپرٹ میں یہ ہو سکتا ہے؟ تو قومی مفاد اول ہے اور غیر جانبداری آخر ہے. اور یہ جو پالیٹیشین جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ اور یہ فلور کلاسنگ اور یہ ابھی سے تو نہیں ہو رہا, یہ تو پاکستان میں شروع سے موجود تھے, اور آج بھی انہوں نے وہی اپنا شیم لیس ڈسپلے کیا ہے جو ہمیشہ سے کرتے ہیں. اس میں نیا کیا ہے احمد؟ ثابت ہو گیا ان کے تو مورلز اور پرنسپلز وہی کے وہی ہیں جو 90s میں تھے. یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو 90s میں کرتے تھے, چھانگا مانگا کی سیاست, ہارس ٹریڈنگ, یہ تو وہی کر رہے ہیں. جنہوں نے چینج کا بولا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ اب چینج آئے گا, وہ بندہ تنہا کھڑا ہے, اور اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. آپ کو دھمکی آمیز خط مل رہا ہے. اب عمران خان کا خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اسپیڈیفائی کرے اس پورے پروسیس کو, اور جلدی سے جا کے چیف جسٹس کو بولیں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں, آپ کو جو ادارے بنانے ہیں اس کو ویریفائی کرائیں, ٹاپ براس سے آپ کر سکتے. آپ آئی ایس پی آج ابھی
ایز وی اسپیک جب ہم بات کر رہے ہیں تو آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے. میرے خیال میں عمران خان صاحب لازمی یہ بات اٹھائیں گے کہ دیکھیں آپ سے جب شیئر کر دی یہ بات, اور آپ لوگوں کے پاس تو سارے ذرائع موجود ہیں اس کی اتھینٹسٹی چیک کر سکیں, انٹیلیجنس وغیرہ سارے آپ کے انڈر میں, فورینسک وغیرہ سب کروا سکتے ہیں. آپ اگر ایک پریس کانفرنس کر دیں آئی ایس پی آر, تو مجھے بتائیں کہ پورے قوم کو تو اعتماد ہو جائے گا نا کہ یار خط تو اوتھینٹک ہے اور ہے. پہلی بات تو یہ دیکھو جو آپ کا میڈیا کا ایک سیگمنٹ ہے, پہلے تو یہ افواہ اڑا رہا تھا کہ ہے ہی نہیں خط, پھر انہوں نے بولا کہ خط ہے, وہ انہوں نے ایک فیک خط جو ہے نا ٹویٹر پہ سرکولیٹ کر دیا. یہ سب انفارمیشن وارفیئر تو ہے, سائیوپس, ڈسیپشن, لائز, یہی تو ہیں. انہی کے خلاف تو لڑنے کی ہم باتیں کر رہے تھے ایک عرصے سے. اور آج ایک ایجوکیٹڈ پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ یہی تو وقت ہے. اقبال نے کہا تھا نا سجدے میں گر گئی ہے جب وقت قیام آیا, یہی تو سٹینڈ لینے کا ٹائم ہے بھائی. سجدے میں گر گئی یہ ناداں جب وقت قیام آیا, وقت قیام ہے یہ سٹینڈ لینے کا ٹائم ہے. بگلے جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ آگے پیچھے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سارے چور اشکے سب ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں, کوئی اور ایکسٹرنل پریشر بھی ہے, وہ خط بھی بتا رہے ہیں. بھائی آپ کا وزیر خارجہ وزیر اعظم آ کے بولے گا خط ہے اس میں دھمکی ملی, تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس لیول پہ کیا بات ہو سکتی ہے اس طرح کی. اور جبکہ وہ انہوں نے اپنی بول بھی دیا ہے کہ ہم نے ٹاپ براس سے شیئر کرا دیا ہے. تو اب کسی کو تو آ کے ان کے بیان پہ آگے آنا چاہیے اور جوڈیشری سے بھی شیئر کرنا چاہیے. اور جوڈیشری اگر بولے کہ دیکھیں یہ ٹاپ منصب یہی ہے نا, وزیر اعظم, چیف جسٹس, آرمی چیف. میں تو بول رہا ہوں یہ ایک کمرے میں یہ تینوں آ جائیں, اور جن لوگوں سے اسسٹنس لینی ہے فورینسک کے حوالے سے ان کو بلائیں, ان سے کنفرم کریں فورن آفس سے جس نے ریسیو کیا ہے, جس نے کنفرم کیا ہے فورینسک طور پر, جس نے ریسیو کیا ہے, ان سب لوگوں کو بٹھائیں, باہر بات کریں, اور یہ تینوں ایک کمرے میں جائیں, فیصلہ کریں, باہر آ کے سیدھا قوم کو بتا دیں کہ بھائی اوتھینٹک ہے, یہ سازش ہو رہی ہے. اور جب سازش ہو رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف, تو وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں ہو رہی ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ریاست کے خلاف سازش ہو بالکل رہی ہے, ایسے. یعنی ہم سب کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور جب یہ سب کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے یہ نمبر گیمز میں یہ جو ہارس ریٹنگ کرنے والے ہیں نا, پھر آپ ان کے فائنل ٹیسٹ ان کے پاس ہے کہ جب آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ اس بندے کو ایکسٹرنل پریشر آ رہا ہے ہٹانے کے لیے, اور اس کے اوپر تھریٹس ہیں, اور پاکستان اور یہ سٹینڈ کیا ہوا ہے اس لیے کہ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا ہے, اور اس لیے کہ یہ سٹینڈ لے گیا ہے, اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں, یہ سب کچھ, تو پھر بھی آپ کھڑے رہیں گے اس کے خلاف. وہ موومنٹ ہوگا ڈیسائسو جب یہ جو سب ابھی انہوں نے بولا ہے نا, دیکھیں ابھی تو انہوں نے آپس میں معاہدے کر لیے نا کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ابھی تو وہ عدم اعتماد میں جو شو آف ہینڈز والا دن تو نہیں آیا ابھی. احمد میری بات سمجھیے گا, ابھی اس میں ٹائم ہے, وہ والا دن نہیں آیا ابھی, اور میں ہوپ فل ہوں, میں ابھی بھی آپ کو بول رہا ہوں میں ہوپ فل ہوں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت نکلے گی. لیکن یہ جو ڈسپلے کر رہے ہیں اس کو روکنے کا جو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سیدھا جو ہے نا اب آپ بتا دیں, اور وہ اوتھینٹک بتا دیں کہ بھائی یہ جو خط ہے یہ اوتھینٹک ہے. اس کو افرم کریں چیف جسٹس اور آرمی چیف تھرو آئی ایس پی آر آ کے بتا دیں, اور چیف جسٹس ان کے اپنے نمائندے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹارنی جنرل آ کے بتا دیں. سلمان میں اگر اس کی اوتھینٹسٹی اگر پروف ہو جاتی ہے, آئی ایس پی آر فار انسٹنس اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے فورینسک اس کا کروا لیا معائنہ اور واقعی یہ ایک تھریٹ ہے, اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جو ایکسٹرنل فورسز ان کی وہاں پہ جو یہاں پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے, ان کی انوالومنٹ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے, اداروں کو دکھ جاتی ہے, تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ کسی قسم کی کیا کوئی کارروائی کی جا سکے گی, یا پھر عدم اعتماد کی تحریک بہرحال پھر بھی پروسیس کی جائے گی؟ جی ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو سکتی ہے اگر یہ بات پروو ہو گئی کہ پیسے آئے ہیں اور اسی پرپس کے لیے یوز ہوئے ہیں, اور باقاعدہ باہر کی ایما پہ یہ سب کنیکشن میں ہے ان کے ساتھ, تو بالکل کارروائی ہو سکتی ہے. ریاست پھر حرکت میں آئے گی, ظاہر سی بات. ٹریزن کے کیسز چل سکتے ہیں اس پہ, بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ٹریزن کے کیسز چل سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے ہائی ٹائم, اور یہ میں اس کو اس لینس سے دیکھتا ہوں احمد کہ یہ ایک کریٹو ڈسٹرکشن کا عمل ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ پولیٹیکل میس دیکھ رہے ہیں نا, یہ بے نقاب کرنے جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. آلریڈی کچھ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں, کچھ لوگ آنے والے دنوں میں بے نقاب ہوتے نظر آئیں گے. عمران خان صاحب نے, اسد عمر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بولا نا کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ کس لوگوں سے مل رہے ہیں لنڈن میں. آپ کو ہنٹ دے دی نا, آپ کو ہنٹ تو دے دی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ دشمن ملک سے ملیں گے, ان کی ایجنسیز کے لوگوں سے ملیں گے, یہ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ, اور پھر
سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی اجارہ داری یہ ہے کہ ان کو حکومت بھی کرنے دو پاکستان پہ. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اگر یہی ادارے ان کو حکومت کرنے بھی دیتے تو پھر تو ان کے اداروں پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. پھر یہ تو ریاست کے مفاد پہ کام نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر ان کو حکومت کرنے دی جا رہی ہے جیسے 90s میں کرنے دی جا رہی ہے, اور تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کر کے اور یہ اور اوپر سب کو کھیلنے دو, سب کو کھیلنے دو, اور مفاہمت کی پالیسی اور یہ پالیسی اور وہ پالیسی, ملک کا حشر کیا کر دیا ہے یہ ساری پالیسیوں نے, کہاں لے گئے. ایک بندے نے سٹینڈ لیا, اپنے ملک کی عزت نفس کی بات کری, اپنی جو ہے آزادانہ فورن پالیسی کی بات کری, اپنے ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی در پہ چلا. آپ یہ ساری ان کے پروجیکٹس دیکھیں, ڈیمز دیکھیں, صحت کارڈ دیکھیں, کامیاب جوان دیکھیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ انفراسٹرکچر دیکھیں, سی پیک پہ آپ اسپیڈ دیکھیں. یہ سارا سب کچھ ایک ساتھ لپیٹ دیا جائے گا احمد اگر اس موومنٹ پہ جو مقتدر حلقے ہیں ہمارے انہوں نے صحیح معنوں میں ایکٹ نہیں کیا. تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, قومی مفاد اول, غیر جانبداری آخر. یہ آپ سمجھنے بات. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ میں نے اس کو کریٹو ڈسٹرکشن کے عمل سے دیکھا ہے, لینس سے دیکھا ہے کہ یہ کریٹو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, کہ یہ جو توڑ پھوڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے ایک بہتر پولیٹیکل اسٹرکچر اللہ کرے کہ بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خط کے نتیجے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ رجیم چینج, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو دشمن ہے ویسٹ ہے, جو خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے جو آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, جو چاہتے ہیں کہ آپ ایف اے ٹی ایف میں رہیں, اور برابر میں آپ کا وہ پڑوسی بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پوری مدد کرتا ہے ان کی, آپ کا کلچر سمجھنے کے لیے ان کو. تو اب کی دفعہ آپ ایک بات بتا دیں اور سیدھا سر, اور آج عمران خان صاحب خطاب کرنے لگے ہیں شام میں, سیدھا آپ بتا دیں کہ, اور آرمی چیف بھی اس بات کا بیان دے دیں ہم شاید, اور ان کو دینا چاہیے کہ اس دفعہ ریجیم چینج جو ہے, ریجیم چینج پاکستان میں, ریجیم چینج کین ناٹ بی اینڈ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ ان پاکستان. یہ جو آپ نے عراق, سیریا, ابھی یوکرین میں آپ نے 2014 میں یوکرین میں بھی یہی کیا تھا نا, جس کے نتیجے میں ایک کرائسس بنا ہے. 2014 میں امریکن اور ویسٹرن ان کے الائز نے یہی کیا تھا, ریجیم چینج کی تھی, یعنی جو رشین اسپیکنگ جو پرو رشین پریزیڈنٹ تھا اس کو ہٹایا تھا ریجیم چینج کر کے. اس کی وجہ سے وہ کرائسس جنم لیا 2014 سے, جو جس کے شاخسانے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یوکرین اور رشیا کی کانفلکٹ کی صورت میں بھی. اس دفعہ اگر اس کے نتیجے میں یہ بات ہوتی ہے تو ریجیم چینج, یعنی عمران خان کو چینج کرنا اور یہ ان چور چکوں کی ریجیم کو لے کے آنا, ریجیم چینج کین ناٹ بی اینڈ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ. یہ اداروں کو ایک آواز میں یک گو ہو کے بولنا پڑے گا, ورنہ آپ دوبارہ سے پاکستان کو 90s کی طرف جھونک دیں گے, 90 کی دہائی کی طرف لے جائیں گے, اور پھر آپ وہیں سے 0 پوائنٹ سے شروع کریں گے, اسکریچ سے, جہاں پہ آپ نے بھی یہی جو پروگرس کی ہے وہ آپ دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہی ٹائم ایکٹ کرنے کا ہے. جو بھی ایجوکیٹڈ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی ہے. اور جو مختلف حلقے ہیں ابھی ایز وی اسپیک, جیسے میں نے بات کی کہ آرمی چیف اور ISI کے چیف عمران خان صاحب سے جا کے مل رہے ہیں, ڈیفینیٹلی بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں. اس کے بعد خطاب ہے, اور ایک موصوف سندھ کے ایک وزیر ہیں, ایک موصوف, وہ کہہ رہے تھے, ابھی ان کا میں بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو پی ٹی وی پہ تقریر نہیں کرنے دی جائے, اب تو نمبر گیم ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اب تو مطلب ختم. ان کو اس قدر جلدی ہے کیونکہ ان کے اوپر جو ہاتھ ڈالا ہوا ہے اب کے, اور اگر عدلیہ ساتھ دیتی عمران خان صاحب کا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آدھی جو سندھ کی اور باقی جو کرپٹ جو کیبنٹس ہیں وہ اندر ہوتی جیل میں. اور فار گاڈ سیک, ایک قتل کا مجرم دبئی بھاگا ہوا سندھ گورنمنٹ کا, اس کو اسلام آباد بلایا انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے. آپ امیجن کریں گے پاکستان کے عدالتی نظام کا, پروون بندہ, مرڈرر, قتل کر کے. مقتول کی فیملی نے سب کو معاف بھی کر دیا ہے, ایک یہ عجیب اچنبے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے پیچھے سے تھریٹ دیتے ہیں, جان بولتے ہیں وہ تو چلا گیا, اب آپ کو بھی جانا ہے کیا, آپ کو بھی ختم کر دیں گے, پیسے منہ میں بھر دیتے. ایسے کیس میں تو ریاست کو جو ہے وہ پروسیکیوٹر بن جانا چاہیے, ریاست کو پارٹی بن کے کیس کر دینا چاہیے اس بندے پہ. وہ مرڈرر جو دبئی بھاگا ہوا تھا وہ اسلام آباد آ رہا ہے ووٹ دینے کے لیے. آپ مجھے اندازہ لگائیں, کیا آپ اس سسٹم کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی سین آدمی اس سسٹم کو ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ کئی دنیا میں آپ نے ایسا کبھی سنا ہے کبھی؟ اگر ابھی بھی ہمارے پڑھے لکھے پاکستانی فرسٹریٹ نہیں ہو رہے, مجھے فرسٹریشن ہو رہی ہے, اگر نہیں فرسٹریٹ ہو رہے تو مجھے بتائیں اب آپ کب فرسٹریٹ ہوں گے اس سسٹم سے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات
کہ اب آپ کب فرسٹریٹ ہوں گے. یہ سسٹم تو دیکھیں آپ, ایک مرڈرر بندہ بھاگا ہوا دبئی, وہ آگے بھی ووٹ ڈالنے آ رہا ہے. قانون آپ کا یہ کہتا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے آپ نہیں روک سکتے فلاں کو. ارے بھائی جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کیا آئے گا؟ کسی قانون میں نہیں آتا. وہ کون سے مطلب جیتے جاتے بندے کو مار دیا اس نے, وہ کون, مطلب اس کا کوئی ہے ہی نہیں, کچھ کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ نظام ہے آپ کا انصاف کا, یہاں پہ جسٹس کا. اچھا آرٹیکل جی, 63A. نعیم صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں, معذرت کردہ کلامی کی سلمان بھائی, وہ کہتے ہیں جی کہ ایم کیو ایم نے نیکسٹ الیکشن کا سوچا ہوا ہے کیونکہ سندھ میں ان کے اگینسٹ پی ٹی آئی ہے تو ان کے ساتھ جانے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو بھائی اس کا آنسر یہ ہے نعیم صاحب کہ 3.5 سال سے جو آپ جو ہے کولیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کس مد میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کا ہمیشہ سے آپ تو بنے ہی اسی لیے تھے کہ جو اربن سندھ ہے اس کو اس کے حقوق دلانے کے لیے تو آپ بنے تھے. اور آپ کے مطابق اربن سندھ کے جو حقوق ہیں وہ کس نے غضب کیے ہوئے؟ وہ تو پیپلز پارٹی نے غضب کیے ہوئے, پی ٹی آئی نے تو نہیں کیے ہوئے. انٹیریئر سندھ سے تو پی ٹی آئی نہیں آتی. تو بیسیکلی ایم کیو ایم کا یہ جو جیسچر ہے وہ اٹ سیلف کانٹراڈکٹری ہے, پیراڈاکس ہے, اس کے اندر تضاد ہے. آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ وفاق نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے. یہ گرین لائن سٹارٹ ہوئی ہے, K4 کا منصوبہ ہے, بہت ساری چیزیں اور ہوئی ہیں, آپ کے نالوں کی صفائی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تو کچرا اٹھانے کی بھی جو ہے وہ زحمت نہیں کر رہی. جو شہری علاقے ہیں سندھ کے, کچرا اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہی. اور اب انہوں نے ایم کیو ایم کو یوز کر لیا, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, اور ایم کیو ایم کو پھر پل پتر لگ جائے گا. لیکن اب کے ایم کیو ایم کے ووٹر کو جو ہے نا, ان کو جو ہے ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ ہر دفعہ یہ ووٹر کو بیچ دیتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں سے آفر ہوتی ہے, یہ ووٹر کو بیچ دیتے ہیں. یہ 7-8 لوگ ہیں, یہ بیچ دیتے ہیں سارے ووٹرز کو اور یہ اپنے مفاد سیکیور کر لیتے ہیں. 7-8 لوگ ہیں, یہ بیچ دیتے ہیں اور وہ سیکیور کر لیتے ہیں. ان کو بھی سب سوچنا چاہیے آپ کو. اور انہوں نے پوری جنریشن جو ہے, اگر یہ مہاجروں کی بات کرتے ہیں, اردو اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں, پوری انہوں نے 2 جنریشن تباہ کی ہیں مہاجروں کی اردو اسپیکنگ کی. آج حال یہ ہے کہ کہیں آپ کہیں جائیں, کسی فورم پہ جائیں, آپ کو شاذ و نادر اردو اسپیکنگ ملتا ہے, کیونکہ وہ جنریشن جو پچھلی تھی وہ آئی نہیں. وہ تو کسی اور چکر میں لگ گئی تھی, وہ تو بتہ خوری میں لگ گئی تھی, وہ تو بدماشی میں لگ گئی تھی, وہ تو چائنا کٹنگ میں لگ گئی تھی. انہوں نے لگا دیا تھا. اور اللہ اللہ کر کے 2016 کے بعد جو ریکوری ہو رہی ہے, یہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آبسٹیکل اٹکا رہے ہیں اس کے بیچ میں. تو بھائی اب آپ کو اب عمران خان صاحب کو سیدھا سیدھا بول دینا چاہیے اداروں کو بھی, اور میرے خیال میں سخت بات ہونے جا رہی ہے. اور چیف جسٹس کو ظاہر سی بات ہے, چیف جسٹس ظاہر سی بات ہے وہ ہیلپ لیں گے اداروں سے کہ بھائی اس کا فورینسک اور یہ اوتھینٹسٹی آپ انشور کریں, وہ آپ کروا لیں. میں تو بول رہا ہوں آرمی چیف جسٹس اور عمران خان صاحب یہ سارا سب کروا کے جا کے ایک کمرے میں بات کریں, اور آئی ایس پی آر اپنا ریلیز کر دے, حکومت اپنی پریس بریفنگ کر دے, اور باقی لوگ اپنا کر دیں. اور یہ جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے, خط اس میں تھریٹ حقیقی ہیں اور ریاست کو ہے. عمران صاحب کو ہٹانے کی اسی لیے بات ہو رہی ہے نا کہ وہ ریاست کو مضبوط کر رہے ہیں, اسی لیے تو بات ہو رہی ہے. ورنہ بھائی دیکھیں, آپ مجھے بتائیں فورن فورسز کو کسی کمزور آدمی سے کوئی مسئلہ ہے؟ نواز شریف سے کبھی مسئلہ ہوا ہے ان کو؟ زرداری سے مسئلہ ہوا ہے؟ اور ایک بات بتاؤں, ان لوگوں کی ہسٹری نہیں ہے کیا؟ میمو گیٹ نہیں ہوا؟ حسین حقانی کو امریکہ کا ایمبیسیڈر لگایا اور وہ اس کے بعد آیا ہی نہیں, وہ بھگوڑا, وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے وہیں پر ہی, اور پاکستان کے خلاف ایوری ناؤ اینڈ دین سازش کرتا ہے وہاں بیٹھ کے, اور وہیں رہ گیا, کتابیں لکھ رہا ہے پاکستان کے خلاف, ہر فورم پہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے. میمو گیٹ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بالکل بات. ان کی ہسٹری نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کروایا تھا جسٹس سجاد کے خلاف؟ یار یہ سب کچھ ہوا تو ہے, آپ ان سے کیا. اور مولانا فضل الرحمان کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, وکی لیکس کا وہ ڈینائی کر دیں جو انہوں نے بولا تھا امریکن, کہ میں آپ کو ایسا سرو کروں گا کسی نے سرو نہیں کیا ہوگا, آپ مجھے بنا دیں. یہ نہایت ہی منافق لوگ ہیں, اور یہ آپس میں بھی ان کی اختلافات ہیں, لیکن صرف ابھی ان کو پتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا تھریٹ عمران خان بن چکا ہے, کیونکہ عمران خان ان سب کے خلاف ہے. تو یہ یکجو اوکے ہے نا, بیٹھ گئے ایک ساتھ اور جتھا بنا کے بیٹھ گئے اور بول رہے پہلے اس سے نمٹتے ہیں, پھر یہ آپس میں دستوں گرے پاؤں گے آگے جا کے. آپ دیکھنا یہ آگے آگے دستوں گرے پاؤں گے. اچھا سلمان بھائی, کیونکہ وقت کی ہمارے پاس ویسی کمی ہے, تو جاتے جاتے بس میں آخری جو ہمارا پارٹ ہے اس کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگلے 2 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے تجزیے کے مطابق, کہ حکومت کے پاس اب کون سے کارڈز رہ گئے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا چیزیں آنے والی ہیں؟ دیکھیے کچھ سرپرائزز تو ابھی بھی باقی ہیں.
اور دوسری بات ہے کہ ان سرپرائزز میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب حرکت میں آئی ہے. اس شام میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی آ کے مل رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آگے پھر دیکھیں کیا ہوا. ہم بار بار بات کر رہے ہیں قومی مفاد اول اور غیر جانبداری آخر, یہ آپ یاد رکھیں میرا جملہ, یہ ابھی آپ کے 2 دنوں میں یہ ڈیفائن کر دے گا یہ چیزوں کو. تو ہو سکتا ہے, میں ہوپ فل ہوں, کیپ آور فنگرز کراس. تو ہمیں رکھنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے. لیکن بہرحال جو بھی ہوگا سب کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس پورے پولیٹیکل گیم میں جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کون لوگ کھڑے تھے اور کون لوگ نہیں کھڑے تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان کے ساتھ کون کھڑا تھا اور نہیں کھڑا تھا. عمران خان ریاست کو مضبوط کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ نظر آ جائے گا آپ کو, جو نہیں کھڑا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور وہ خط کے اگر کنٹینٹ وہ اوتھینٹسٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ چیزیں شیئر کرتی جاتی ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ اور آپ کے علاوہ ابھی سے کانسپریسی نہیں ہو رہی ہے ایکسٹرنل. اب میں آپ کو تھوڑا جلدی سے بتا دوں, جو آپ نے سوال کیا, لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کیا گیا, آج تک ان کا نہیں پتہ لگا اسیسن کون تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں فاسٹ فارورڈ, بھٹو آزاد فارن پالیسی چاہ رہے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, یعنی عدلیہ کو آپ کی عدلیہ یوز ہوئی. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب پاکستان کو مضبوط بنانے کے تھے, ان کو امریکہ نے اپنے بندے بھی اس جہاز میں بٹھائے تھے جو جہاز اڑ گیا تھا, کہ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یار یہ مطلب یہ اوریجنل ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد تو آپ کو پتا 30 سال میں یہ نونی اور پیپلز پارٹی والے آتے رہے, تو ان کو ان سے تو کوئی ڈر تھا ہی نہیں. اور اب جا کے ایک بندہ آیا ہے اٹھائے جس نے آزادی کی بات کری ہے اور آزاد فارن پالیسی کی بات کی ہے اور اپنی حریت کی بات کی ہے اور بولا ہے اور امریکہ کو آگے دکھائی ہے, تو پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں نا آپ کو نظر آ جائے گا. آنے والے دنوں میں ہوپ فل ہوں انشاءاللہ 2 دنوں میں جو چیزیں انفولڈ ہوں گی, ہو سکتا ہے کچھ ٹرن ٹیبلز ہو جائیں. ابھی وہ اور ابھی بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر پھر کوئی جو ہے وہ پنڈی کے نمبر سے کال آ گئی ایکسٹینشن سے, تو میرے خیال میں ابھی پکچر باقی ہے. اس بات پہ میں آخر کرتا ہوں اس جملے پہ کہ پکچر ابھی باقی ہے. جی جناب. پکچر ابھی باقی ہے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے تفصیلی گفتگو کی پورے سیناریو کے حوالے سے, اور جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے بدل رہی ہے اور پچھلے چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ ہی بدلی ہے. اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن کی طرف جائیں, کیونکہ پاکستان نے چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری سیدھی کر لی تھیں عمران خان کی گورنمنٹ میں, اور اب ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. آیا ہمیں واپس کرنی ہے ساری چینجز جو ہم بہتری کی جانب جا رہے تھے, یا پھر ہمیں جو ہے وہ اڑان بھرنی ہے اور ونس فار آل جو ہے وہ تمام تر مسئلوں کا ہمیں حل نکالنا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کی جو کس جانب جاری ہے ڈائریکشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی اگلے 2 دنوں میں. میں امید کرتا ہوں, اللہ سے میری دعا بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ملک کے حق میں جو چیز بہتر ہو وہ ہو, اور جو ادارے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر سے بہترین جو ہے وہ فیصلے کریں. امید کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ سب بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے اور اس اسٹریم کو شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس اسٹریم سے جڑ سکیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. facebook.com/طرفہ تماشا, نیچے ٹکر پہ بھی ہمارا ایڈریس چل رہا ہے فیس بک آفیشیل پیج کا, اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ٹویٹر پہ سلمان بھائی کو فالو کرنے کے لیے سلمان شاہ_سید ان کی ٹویٹر ہینڈل ہے, اور مجھے فالو کرنے کے لیے ٹویٹر پہ احمد جلیل میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. اور اگر میرے بلاگز آپ پڑھنا چاہیں تو ahmedjalil.com میری بلاگ کی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں پر جا کے میرے بلاگز بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور ہوپ فلی اس وقت تک ہم رمضان کی جو ہے ٹرانسمیشن اس کا آغاز کر دیں گے. ہمارے پیج کے اوپر آپ جڑے رہیے گا, اس کے اوپر ہم رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اور رمضان کی پیش کی مبارکباد تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس ماہ بابرکت کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کی زندگی میں برکت کا نزول فرمائے. مجھے اور سلمان بھائی کو اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. دس از احمد جلیل سائننگ آف. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.